إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. लायक एहतराम और मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, मुहर्रम का महीना हुर्मत वाले महीनों में से है और माह मुहर्रम से ही नए साल का आगाज होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमा रहे हैं, इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स-समावाति वल-अर्ज़। जब से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया है उसी वक्त से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने महीनों की जो तादाद मुकर्रर की है वो 12 है। जब से आसमान और जमीन को पैदा किया उसी वक्त से महीनों की तादाद 12 मुकर्रर की गई। मिन्हा 4 हुरुम, और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन 12 महीनों के अंदर 4 महीने हुर्मत वाले। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, ये एक मजबूत दीन है जो अल्लाह ताला ने हम पर नाज़िल किया है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन 4 महीनों के अंदर खास तौर पर ख्याल रखना है कि अपनी जानों पर जुल्म नहीं करना। जुल्म तो वैसे 12 महीने ही करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर तंबीह की गई है हुर्मत वाले महीनों के अंदर अपनी जानों पर जुल्म करने से अपने आप को रोक के रखो, गुनाहों से इंसान अपने आप को महफूज रखे, अल्लाह ताला की नाफरमानी से दूर रहे और कोई भी ऐसा काम न करे जो अल्लाह ताला की नाराजगी का बायस करे।
حرمت والے 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنة 12 شهرا منها 4 حرم، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے اور 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ثلاثة متوالیات، 3 مہینے حرمت والے ایسے ہیں جو پے کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں اور یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور یہ چوتھا مہینہ ہے والرجب مطر الذی بین جمادی و شعبان، شعبان اور جمادی کے درمیان کے اندر آتا ہے رجب، یہ چوتھا مہینہ حرمت والا ہے۔ پورے 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حرمت والے مہینوں کے اندر اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو مشرک لوگ تھے، کافر لوگ تھے، وہ بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال کیا کرتے تھے، ان مہینوں کے اندر لڑائیاں روک دیا کرتے تھے، جنگ و جدال روک دیتے تھے، اور پھر کئی ایسے کام تھے جن پر متفق ہو کر ان کاموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ان مہینوں کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ لہذا ہم کو بھی ان مہینوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ پورے 12 مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم کرنا حرام ہے۔ کوئی بھی شخص اگر بڑے گناہ کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور ایسا ظلم کرنا حرام ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ان 4 مہینوں میں ہی نہیں بلکہ 12 مہینوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، کئی لوگ اپنی زندگی کے اندر گناہوں کا اس قدر ارتکاب کرتے ہیں، اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں کہ ان کو گناہ محسوس نہیں ہوتا، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے، تو وہ دل کے اوپر سیاہ رنگ کا جو ایک نقطہ لگا ہوتا ہے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتی ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، اور اگر انسان باز نہ آئے ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو ایک نقطے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ فذلک الرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل کے اوپر زنگ ایسا لگ جاتا ہے جس زنگ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں کے اوپر ایسا زنگ لگ چکا ہے کہ اب یہ جو بھی کرتے رہے ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ گناہ کرتے وقت جب انسان کو پرواہ نہیں رہتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے شخص کی پرواہ نہیں رہتی۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی،
جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ جو گناہ گار شخص ہے وہ یہ سوچ رکھتا ہے اب میں نے یہ گناہ کر لیا ہے تو خیر ہے، اب زندگی ایسی گزار لیتے ہیں، جب وقت ملے گا توبہ کر لیں گے۔ جو شخص غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور جو گناہوں کے اوپر اصرار کرتا ہے ایک گناہ کے بعد دوسرا اور پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی، گویا کہ وہ اللہ کے ذکر سے، قرآن و حدیث سے اعراض کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتراتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا عذاب اس پر یہ نازل کرتے ہیں کہ اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اس کا کاروبار بھی ٹھیک ہے، مال و دولت کے لیے فراوانی نہیں رہتی ہے، نقصان پہ نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا جب اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہوگی، آنکھوں سے اندھا کر کے اس کو اٹھایا جائے گا، تو اللہ کے پاس پیش ہو کر کہے گا اللہ میں تو دنیا میں اچھا بڑا دیکھتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو بتایا جائے گا جس طرح دنیا کے اندر تم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیا، آنکھیں بند کی، اسی طرح آج اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری آنکھوں کو بند ہی کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ انسان غلطی کر لے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے، قرآن و حدیث یہ کہتا ہے کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نماز کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، اب نماز کا کیا فائدہ، اب یہ فلاں نیکی کا کیا فائدہ، پتہ نہیں میرے لیے معافی ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ جتنا مرضی بڑا انسان کر لے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے اوپر اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم کے اندر بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ انسان پر کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یا انسان کا کوئی قریبی عزیز اور رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس پر ایسے الفاظ نہیں اپنی زبانوں سے نکالنے کی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث کرے، اور نہ ہی اپنے منہ پر تماچے مارنے ہیں، اور نہ ہی اپنے گریبانوں کو پھاڑنا ہے، نہ ہی اپنے بالوں کو نوچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من نظم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو تکلیف آنے پر، مصیبت آنے پر اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنے منہ پر تماچے مارتا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت آنے پر جو شخص جاہلیت کے بول بولتا ہے ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ نوحہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ اگر بھی آزمائش آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کی شان ہی یہ ہے ان اصابته سراء شکر صبر، ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ جب اس پر کوئی اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں، کوئی اس کو نعمت دیتے ہیں تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے،
اگر مومن پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، اللہ تعالیٰ جب اس کی آزمائش کرتے ہیں تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنی زبان سے جاہلیت کے بول نہیں نکالتا، بلکہ اس تکلیف پر صبر کر کے دکھاتا ہے. شکر کرنے کا بھی اس کو فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور صبر کرنے کا بھی فائدہ اس کو یہ دنیا کے اندر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس معاملے کے اندر خیر و برکت بھی کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو دنیا کے اندر صبر کرتا ہے بغیر حساب و کتاب کے اس کو اجر عطا کریں گے. یہ صبر کرنے کا نتیجہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا اربع من امتی من امر الجاہلیہ لا یترکوہن، 4 کام ایسے ہیں جو جاہلیت کے 4 کام ہیں، لیکن میری امت کے لوگ جو ہے ان 4 کاموں کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے. 4 کام ایسے ہیں جو بہت برے کام ہیں، لیکن میری امت کے لوگ ان کاموں کو چھوڑیں گے نہیں. وہ کون سے 4 کام ہیں؟ آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، اپنی قومیت کے اوپر فخر کرنا. انسان جس قومیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہے اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں فلاں قوم سے ہوں. یہ فخر کرنا یہ جاہلیت کا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو قومیت لوگوں کی بنائی ہے یہ ایک دوسرے کا تعارف کے لیے بنوائی ہے، نہ کہ فخر کرنے کے لیے بنائی. اور لوگوں کے نسب کے اوپر تانے دینے سے لوگ باز نہیں آئے. آج آپ دیکھیں کوئی کسی کو کمی کہتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، تم تو فلاں ذات سے ہو، تم تو فلاں ہو، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تانے دینا یہ جاہلیت کے کام ہے، اس کا بہت سخت گناہ ہے، لیکن میری امت کے لوگ باز نہیں آئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کے حال جاننے کی کوشش کریں گے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میری امت کے لوگ باز نہیں آئے. آج آپ دیکھ لیں جن کے ایمان کمزور ہیں وہ اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، نجومیوں کے پاس نہیں جاتے. کتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنے بارے میں کچھ پتا نہیں اور لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہو. لوگ باز نہیں آتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا جو بتایا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، آپ نے فرمایا والناحیہ، نوحہ کرنا. الناحیة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نوحہ کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں نوحہ. آپ نے فرمایا یہ جو بیل کرتے ہیں لوگ، اپنے گریبان کو کاٹتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں، اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، مصیبت آنے پر، آزمائش آنے پر یا پریشانی آنے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز دنیا کے اندر اگر یہ توبہ کر کے نہ مرے، اسی حالت میں مر گئے کہ یہ نوحہ کرنے والے سے، آپ نے فرمایا قیامت کے روز اس حال میں اٹھائے جائیں گے ان کے اوپر تارکول کی قمیض ہوگی اور یہ بہت بڑی بیماری کے اندر قیامت کے روز مبتلا ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایسے بڑے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ ایک روز ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہوئے، حتیٰ کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. ان کی اہلیہ کے گود کے اندر ان کا سر تھا. جب ان کی اہلیہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، رونا شروع کر دیا. لیکن ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کی چیخ و پکار کو سن رہے تھے، جب وہ ٹھیک ہوئے، ان کو تھوڑا افاقہ ہوا، تو سب سے پہلے الفاظ انہوں نے کیا بولے؟
وہ کہنے لگے میں ہر اس شخص سے برات کا اعلان کرتا ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ لیس منا، ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم ایسے شخص سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو مصیبت آنے پر چیخو پکار کرتا ہے، اپنے منہ پر تماچے مارتا ہے، نوحہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص سے برات کا اعلان کیا، میں بھی اس شخص سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نافرمانی کی. عزیزان گرامی، لوگ جو نوحہ کرتے ہیں وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم کے اندر نوحہ کرتے ہیں. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا غم کس کو نہیں ہے؟ جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ان اللہم انی احبہما فاحبہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید محبت کیا کرتے. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کیا کہا؟ اے اللہ، میں ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجیے. ان کی شہادت کا غم کس کو نہیں ہے؟ دنیا کے اندر ہر مسلمان ان کو ان کی شہادت کا غم ہے، لیکن ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کوئی ایسا غم آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر اس انداز سے کرنا چاہیے کہ انسان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، نمازوں کا اہتمام کرے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب تکلیف اور مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا؟ ہم نے تو آپ کو خیر کوثر عطا کی. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ بلند کر دیں گے. جب کوئی آزمائش آئے، تکلیف آئے تو اس پر نماز پڑھنی چاہیے، نہ کہ انسان اپنے گریبانوں کو چاک کرے، اپنے منہ پر تماچے مارے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھے، خطبہ دے رہے کھڑے ہو کر. آپ نے دیکھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ چلتے آ رہے ہیں اور جو کپڑے پہنے اپنے کپڑوں کے اندر پھسل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور پھر آ کر منبر پر کھڑے ہوئے اور پھر کیا قرآن مجید کی آیت پڑھی. کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی پہلے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں فتنہ ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. لیکن اگر ان دو چیزوں کا استعمال صحیح طور پر کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. لیکن دنیا کے اندر یہ دو چیزیں فتنہ ہیں، مال اور اولاد. آپ کہنے لگے ان دونوں کے اس حالت میں دیکھتے کہ وہ اپنے کپڑوں میں پھسل رہے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا، اس وجہ سے میں نے ان کو اتر کے اٹھا دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا ملک لم ينزل الارض قط. آج ایک فرشتہ جو آسمان سے میرے پاس آیا، اس سے پہلے وہ زمین پر کبھی نہیں آیا. اور اس فرشتے نے آ کر مجھے جو بات سنائی ہے وہ بات یہ ہے کہ مجھے خوشخبری دے کر بھیجا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. اور اسی طرح حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما
یہ سب سے بڑی میرے لیے خوشخبری ہے کہ یہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں، یہ جنت کے سردار ہوں اور ان کو شہید کیا گیا ہو۔ ان کی شہادت کا غم کس کو نہیں ہو؟ ہر مسلمان کو ہو۔ لیکن ہمارا دین ہم کو یہ کہتا ہے اگر کوئی ایسا غم پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ان ایام کے اندر لوگ اپنی زبانوں کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے ایسے بول نکالتے ہیں کہ شاید کہ وہ ایک بول ہی ایسا ہو کہ جو ان کی جہنم کے لے جانے کا باعث بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے دنیا والوں میرے کسی ایک صحابی کو بھی اپنی زبان سے کبھی برا بلا نہ کہنا، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی ایک صحابی کو بھی تم میں سے کوئی شخص اپنی زبان سے گالی نہ دے، برا بلا نہ کہے، تم میں سے کوئی شخص بھی میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کسی نے دیکھا کتنا بڑا، اور اتنا سونا آئے گا کہاں سے؟ کسی کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ہو احد پہاڑ کے برابر اتنا سونا بھی خرچ کرتے، صحابہ اکرام کا ایک لمحہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے اس مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عزیزان گرامی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں کبھی بھی صحابہ کرام میں سے کسی کو گالی نہ دینا، فلمقام احدکم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیکنڈ کا گزارا ہوا وقت، ایک سیکنڈ کا ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا وقت تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ کن کو گالی دیتے ہیں، کن کو برا بلا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ہر ایک صحابی کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے کے سارے صحابہ وہ اللہ رب العزت سے راضی تھے، اور ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں تبصرہ کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ایک بات بھی بولے؟ اپنی زبانوں کو لگام دے کر رکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالے، اور جو لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کے اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے، کیونکہ یہ روزہ جو ہے یکفرۃ السنۃ الماضی، پچھلے ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی بہت فضیلت ہے، اور یہی اسی دن کا روزہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، وہ کہنے لگے اہل کتاب نصارہ جو وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، ان سے پوچھا گیا آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟
وہ کہنے لگے کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی، اس وجہ سے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کا پھر ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے سے ایک دن پہلے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا، یا اگر ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایک دن بعد کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، وصوموا تاسع والعشر، 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان اس دن کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایک سال جو پیچھے گزر چکا ہے انسان کا، یہ ان کے گناہوں کو معاف کرانے کا سبب ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ محرم کے جو فضائل ہیں، جو احکامات ہیں اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہی کام کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور جن کاموں سے ہمیں روکا ان کاموں سے رکنے کی ہم کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھیں، دین اسلام کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔